پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کی انگلش میں یونٹ نمبر 4 کا انگلش سے اردو ترجمہ کریں گے مکمل یونٹ کا۔ اس یونٹ کا ٹائٹل ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ اس کا معنی ہوتا ہے اور ہز ان کے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلوز کمپینین قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مائیگریٹڈ اس کا معنی ہے ہجرت کی فرام سے مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ کی طرف ان دا ایئر 622 AD سال 622 عیسوی میں۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ migrated from Mecca to Medina in the year 622 anno domini۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سال 622 عیسوی میں ہجرت فرمائی۔ وین اس کا مطلب ہے جب، دا چیفس سردار آف ویریس ٹرائبس، ویریس کا مطلب مختلف، ٹرائبس قبیلے، آف مکہ مکرمہ کے came to know کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہوا، جب انہوں نے اس بات کے بارے میں جانا۔ about the migration، about بارے میں اور migration ہجرت، about the migration ہجرت کے بارے میں، of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اینڈ اور his close companion ان کے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی، کمپینین مطلب ساتھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، they وہ یعنی کافر سردار got furious غصے میں پاگل ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ when the chiefs of various tribes of Mecca came to know about the migration of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ they got furious جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ سردار غصہ ہو گئے یا غضبناک ہو گئے۔ دا چیفس سردار ور تھے ڈٹرمنڈ پرعزم مور دین ایور پہلے سے بھی زیادہ ٹو فائنڈ them آؤٹ ان کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے میں، فائنڈ ہوتا ہے تلاش کرنا۔ The chiefs were determined more than ever to find them out۔ کافروں کے جو مختلف قبیلوں کے سردار تھے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے وہ پہلے سے زیادہ پرعزم تھے۔ They offered، they کا مطلب وہ یعنی مکہ کے سردار جو تھے، offered پیشکش کی، huge rewards، huge ہوتا ہے بڑے بڑے، rewards انعامات، and bounties اور نوازشات for their capture ان کو یعنی حضور اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے، ڈیڈ مردہ حالت میں اور یا alive زندہ۔ مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے
بڑے بڑے انعامات اور نوازشات کی پیشکش کی۔ دا پریپریشن تیاری فور دس جرنی اس سفر کے لیے واز میڈ کی گئی ایٹ دا ہاؤس آف کے گھر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سفر کے لیے تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈرڈ پیش کیں یوزفل مفید سروسز خدمات ان دس ریگارڈ اس ضمن میں۔ حضرت اسما رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ اس ضمن میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفید خدمات سر انجام دیں۔ شی وہ یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریپیئرڈ تیار کیا فوڈ کھانا فور دس جرنی اس سفر کے لیے۔ شی پریپیئرڈ فوڈ فور دس جرنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ شی ٹائڈ انہوں نے باندھا دا فوڈ کھانا آن دا کیمل بیک اونٹ کی پشت پر ود ہر اون بیلٹ اپنے دوپٹے کے ساتھ ایز کیونکہ نتھنگ ایلس کوئی بھی اور چیز نہیں تھی could be found جو ان کو مل سکی۔ She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found۔ حضرت اسما نے اونٹ کی پشت پر اپنے دوپٹے کے ساتھ کھانا باندھا کیونکہ کھانا باندھنے کے لیے کوئی اور چیز ان کو دستیاب نہیں تھی۔ For this service اس خدمت کے لیے she was given حضرت اسما کو دیا گیا the title لقب آو کا ذات النطاقین۔ ذات النطاقین کا مطلب ہے دو دوپٹوں والی، باعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ For this service she was given the title of ذات النطاقین باعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خدمت کے لیے حضرت اسما کو ذات النطاقین یعنی دو دوپٹوں والی کا لقب دیا گیا۔ ڈیورنگ دوران دا پیرلس پر خطر جو خطروں سے بھری ہوئی ہو، جرنی سفر، اٹ واز یہ تھا، ویری ڈیفیکلٹ بہت مشکل، فار اینی ون کسی کے لیے بھی، ٹو سپلائی مہیا کرنا فراہم کرنا، فوڈ کھانا، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ڈیورنگ دا پیرلس جرنی اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون ٹو سپلائی فوڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پرخطر سفر کے دوران کسی کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا مہیا کرنا فراہم کرنا بہت مشکل تھا۔ دا سچویشن صورتحال واز تھی سو ڈیلیکٹ اتنی نازک دیٹ کہ دا سلائٹسٹ مطلب چھوٹی سی مسٹیک غلطی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی دا لائف زندگی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دا سچویشن واز سو ڈیلیکٹ دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک could have endangered the life of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ دس گرینڈ ٹاسک یہ عظیم کام واز نائسلی انڈرٹیکن اچھے طریقے سے کیا گیا تھا بائے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسما کی طرف سے، دا ڈوٹر جو بیٹی تھیں آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دس گرینڈ ٹاسک واز نائسلی انڈرٹیکن بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ
the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عظیم کام حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اچھے طریقے سے کیا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. ایوری نائٹ ہر رات ود دا پیکٹ کے ساتھ آف فوڈ کھانے کی شی وڈ کوائٹلی حضرت اسما بڑی خاموشی کے ساتھ وینچر سفر پر روانہ ہوتی ٹوورڈز طرف دا رگڈ پتھریلی ماؤنٹینز پہاڑیاں ان وچ جن پہاڑیوں میں لے واقع تھا دا کیو آف سور غار سور. ایوری نائٹ ود دا پیک آف فوڈ شی وڈ کوائٹلی وینچر ٹوورڈز دا رگڈ ماؤنٹینز ان وچ لے دا کیو آف سور. ہر رات حضرت اسما بڑی خاموشی کے ساتھ کھانے کے پیکٹ کو لے کر پتھریلی پہاڑیوں کی طرف سفر پر روانہ ہو جاتی جن پہاڑیوں میں غار سور واقع تھا. شی ٹوک کیئر حضرت اسما بڑی احتیاط کرتی تھیں آف دا مائنیوٹ ڈیٹیلز. مائنیوٹ کا مطلب بہت چھوٹا، ڈیٹیلز باتیں تفصیلات. دا مائنیوٹ ڈیٹیلز چھوٹی چھوٹی باتیں. ان اکمپلشنگ مکمل کرنا. دا ٹاسک کھانا پہنچانے کا کام. شی ٹوک کیئر آف دا مائنیوٹ ڈیٹیلز ان اکمپلشنگ دا ٹاسک. کھانا پہنچانے کے کام کو مکمل کرنے کے لیے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سے چھوٹی باتوں کی بھی بڑی احتیاط کیا کرتی تھی. ہاؤ ڈیفیکلٹ کتنا مشکل. اٹ مسٹ ہیو بین ایسا ہوتا ہوگا. فار حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ٹو ٹریورس گزرنا دا راکی پاتھ پتھریلا رستہ. ایٹ نائٹ رات کے وقت. ود ساتھ. دا کانسٹنٹ فیئر مستقل خطرہ. آف کا. بینگ ڈیٹیکٹڈ پکڑے جانے کا. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر ٹو ٹریورس دا راکی پاتھ ایٹ نائٹ ود دا کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ پکڑے جانے کے مستقل خطرے کے ساتھ رات کے وقت پتھریلے رستے سے گزرنا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ضرور مشکل ہوتا ہوگا. آن دا نائٹ اس رات آف دا مائیگریشن ہجرت کے a tribal چیف ایک قبیلے کا سردار آف دا ڈسبلیورز کافروں کے ابو جہل ان a fit of fury یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے غصے کی حالت میں. headed towards طرف چل پڑا حضرت ابو بکر صدیق ہوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑا. On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards حضرت ابو بکر صدیق's home. ہجرت کی رات کافروں کے قبیلے کا سردار ابو جہل جس کا نام تھا وہ غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑا. He began اس نے یعنی ابو جہل نے شروع کر دیا to knock کھٹکھٹانا at the door دروازے کو violently تشدد پسندانہ طریقے سے زور زور سے. He began to knock at the door violently اس نے یعنی ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کو بڑے زور زور سے یا تشدد پسندانہ طریقہ سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. ایڈریسنگ مخاطب کرتے ہوئے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو ہی ڈیمانڈڈ اس نے یعنی ابو جہل نے یہ پوچھا یہ تقاضا کیا ویئر از کہاں ہیں یور فادر آپ کے والد. ایڈریسنگ حضرت اسما رضی اللہ عنہ ہی ڈیمانڈڈ ویئر از یور فادر
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پکارتے ہوئے ابو جہل نے پوچھا تمہارے والد کدھر ہیں؟ شی وہ یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا پلائٹلی بڑے آرام سے بڑی شائستگی سے اچھے انداز سے ریپلائڈ جواب دیا ہاؤ وڈ آئی نو مجھے کیا پتا. شی پلائٹلی ریپلائڈ ہاؤ وڈ آئی نو. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو جہل کو بڑے شائستگی سے جواب دیا کہ مجھے کیا پتا. دس ریسپانس یہ جواب شوز ظاہر کرتا ہے دا وزڈم عقل اینڈ اور کریج حوصلہ آو کا کی یا کے میں سے کوئی ایک اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے جو بامحاورہ ترجمے کے لیے مناسب ہو. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دس ریسپانس شوز دا وزڈم اینڈ کریج آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے اور عقل کو ظاہر کرتا ہے. شی ڈیڈنٹ میک حضرت اسما نے نہیں دیا آ اسٹیٹمنٹ کوئی بیان دیٹ وڈ گیو جو کہ دے اے کلو کوئی اشارہ. شی ڈیڈنٹ میک آ اسٹیٹمنٹ دیٹ وڈ گیو آ کلو. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی ایسا بیان ابو جہل کو نہیں دیا جس سے ابو جہل کو کوئی اشارہ مل سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کے بارے میں یا ان کے مقام کے بارے میں جہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. شی وہ یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمپلی پوزڈ بڑی سادگی سے پوچھا اے کاؤنٹر کویسچن جواب کی بجائے الٹا سوال دیٹ انفیوریٹڈ جس سے غصہ چڑھ گیا ابو جہل کو. شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادگی سے ابو جہل کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے ایک سوال کر دیا جس سے ابو جہل کو بہت غصہ چڑھا. ہی سلیبڈ ابو جہل نے تھپڑ دے مارا حضرت اسما's فیس حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سو ہارڈ اتنی سختی سے دیٹ ہر ایئر رنگ کہ حضرت اسما کے کان کی جو بالی ہے فیل آف وہ گر گئی. بٹ لیکن شی ریمینڈ حضرت اسما رہیں اسٹیڈ فسٹ مستقل مزاج اینڈ اور ڈیڈ ناٹ ریویل انہوں نے آشکار نہ کیا یا انہوں نے ظاہر نہ کیا دا سیکرٹ راز. ہی سلیپ حضرت اسما's فیس سو ہارڈ دیٹ ہر ایئر رنگ فیل آف. ابو جہل نے غصے سے حضرت اسما کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی گر گئی. بٹ شی ریمینڈ اسٹیڈ فسٹ اینڈ ڈیڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ. لیکن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل مزاجی سے کام لیا اور راز کو ظاہر نہ کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ پناہ لی ہوئی تھی اس جگہ کا پتہ ابو جہل کو نہ بتایا. ہر گرینڈ فادر حضرت اسما کے دادا جان حضرت ابو قحافہ واز اے ڈس بلیور کافر تھے ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت. ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ واز اے ڈس بلیور ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان جن کا نام حضرت ابو قحافہ تھا وہ ایک کافر تھے. ہی واز وہ یعنی حضرت ابو قحافہ تھے ویری اولڈ بہت بوڑھے اینڈ اور ہیڈ بیکم بن چکے تھے بلائنڈ اندھے. ہی واز ویری اولڈ اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ. حضرت ابو قحافہ بہت بوڑھے تھے اور اندھے بھی ہو چکے تھے. ہی سیڈ انہوں نے یعنی حضرت ابو قحافہ نے کہا ٹو ہر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسما آئی تھنک میرا خیال ہے ابو بکر ہیز ٹیکن کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے ہیں all the wealth تمام دولت leaving you اور آپ کو چھوڑ گئے ہیں and children اور بچوں کو empty handed خالی ہاتھ and helpless اور بے یارو مددگار یا بے بس.
He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. حضرت اسما کے دادا جان حضرت ابو قحافہ نے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو کہا، اسما بیٹی، میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام دولت لے گئے ہیں اور آپ کو اور بچوں کو بے یار و مددگار اور خالی ہاتھ چھوڑ گئے ہیں. ایٹ دس، اس پر یا یہ بات سن کر، شی حضرت اسما رضی اللہ عنہ انسٹنٹلی فوری طور پر، رین بھاگ کر گئیں، ٹو اے کارنر ایک کونے کی طرف، آف دا ہوم گھر کے. ایٹ دس شی انسٹنٹلی رین ٹو اے کارنر آف دا ہوم. یہ بات سن کر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا فوری طور پر جلدی سے گھر کے ایک کونے کی طرف بھاگ کر گئیں. شی وہ یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا گیدرڈ اکٹھی کی، سم پیبلز کچھ کنکریاں، اینڈ پٹ them اور ان کنکریوں کو رکھ دیا، ایٹ دا پلیس اس جگہ پر، ویئر جس جگہ، ہر فادر ان کے والد صاحب، یوز ٹو کیپ رکھا کرتے تھے، ہز منی اپنا پیسہ، اینڈ اور جیولز جواہرات. شی گیدرڈ سم پیبلز اینڈ پٹ them ایٹ دا پلیس ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولز. حضرت اسما نے کچھ کنکریاں اکٹھی کیں اور ان کنکریوں کو اس جگہ پر رکھ دیا جس جگہ حضرت اسما کے والد اپنا پیسہ اور جواہرات رکھا کرتے تھے. شی covered it، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو ڈھانپ دیا، with a piece ایک ٹکڑے کے ساتھ، of cloth کپڑے کے. She covered it with a piece of cloth، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو ایک کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا. کم آئیے، گرینڈ فادر دادا جان، لک دیکھ لیں، ہی ہیز لیفٹ کہ میرے والد یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھوڑا ہے، all this یہ تمام پیسہ for us ہمارے لیے. کم گرینڈ فادر، لک ہی ہیز لیفٹ all this for us. حضرت اسما نے اپنے دادا جان کو کہا کہ دادا جان آئیے دیکھیے، یہ سب دولت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. ہی وہ یعنی حضرت ابو قحافہ ٹچڈ ہاتھ سے چھوا، دا کلاتھ کپڑا، اینڈ تھوٹ اور سوچا، اٹ واز کہ یہ تھا، فل آف گولڈ سونے سے بھرا ہوا، اینڈ جیولز اور جواہرات سے. ہی ٹچڈ دا کلاتھ اینڈ تھوٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز. حضرت ابو قحافہ نے کپڑے کو ہاتھ سے چھوا اور سوچا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا. ہز کنسرن حضرت ابو قحافہ کی پریشانی، واز alleviated ختم ہو گئی تھی، اینڈ ہی فیلٹ اور انہوں نے محسوس کیا، ریلیوڈ سکون، ٹو نو یہ جان کر، دیٹ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ چھوڑ گئے تھے، all his wealth اپنی تمام دولت، ایٹ ہوم گھر پر. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home. ان کی یعنی حضرت ابو قحافہ کی پریشانی ختم ہو گئی تھی اور انہوں نے سکون محسوس کیا یہ جان کر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر ہی اپنی تمام دولت چھوڑ کر گئے تھے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز تھیں امنگسٹ درمیان، دا ارلی فیو ان پہلی شخصیات میں سے، ہو جنہوں نے ایکسیپٹڈ قبول کیا اسلام. حضرت اسما واز امنگسٹ دا ارلی فیو ہو ایکسیپٹڈ اسلام.
حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا ان پہلی چند شخصیات میں سے ایک تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. شی واز وہ یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا تھیں دا ڈوٹر بیٹی آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ اور دا اسٹیپ سسٹر سوتیلی بہن آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. شی واز دا ڈوٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ دا اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوتیلی بہن تھی. شی واز آپ تھیں یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ تھیں دا وائف بیوی آف حضرت زبیر بن العوام حضرت زبیر بن العوام کی اینڈ دا مدر اور والدہ تھیں آف حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر کی. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں. شی وہ یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ ڈائیڈ فوت ہوئیں ایٹ دا رائپ ایج بوڑھی عمر میں آف اباؤٹ تقریباً 100 years 100 سال. شی ڈائیڈ ایٹ دا رائپ ایج آف اباؤٹ 100 years. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 100 سال کی بوڑھی عمر میں فوت ہوئیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ used to say کہا کرتے تھے that کہ he had not seen کہ انہوں نے یعنی حضرت زبیر نے نہیں دیکھا anybody کسی کو بھی more زیادہ generous سخی یا فیاض and اور open hearted کھلے دل والا than his aunt اپنی خالہ سے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی and his mother اور اپنی والدہ سے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کھلے دل والا اور سخی کسی کو بھی نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز تھیں so generous اتنی سخی یا فیاض that کہ she sold انہوں نے یعنی حضرت اسما نے بیچ دیا her inherited garden اپنا وہ باغ جو انہیں وراثت میں ملا تھا inherited وراثت میں ملا ہوا and gave away اور دے دیا یا دے دی all the money تمام رقم یا تمام پیسہ to the poor غریبوں کو and the needy اور ضرورت مندوں کو. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ بیچ دیا اور اپنی تمام رقم ضرورت مندوں اور غریبوں کو دے دی. Nobody کوئی بھی نہیں ایور کبھی بھی ریٹرنڈ واپس ہوا empty handed خالی ہاتھ from her door ان کے دروازے سے یعنی حضرت اسما کے دروازے سے. Nobody ever returned empty handed from her door. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے کوئی بھی شخص کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہ مڑا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be ہمیشہ کی جائیں گی remembered یاد for کے لیے ہر courage ان کا حوصلہ generosity سخاوت and wisdom اور عقل.
Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمیشہ ان کی عقل، ان کی سخاوت اور ان کے حوصلے کی وجہ سے یاد کیا جاتا رہے گا. She had حضرت اسما رکھتی تھیں resolute faith پکا ایمان، پختہ ایمان in Allah Almighty اللہ تعالیٰ کی ذات پر. She had resolute faith in Allah Almighty. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یا پختہ یقین رکھتی تھیں. ہر لائف ان کی زندگی یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی would always be ہمیشہ رہے گی a beacon ایک منبع یا مینار یا شعاع of light روشنی کی for all of us ہم سب کے لیے. ہر لائف would always be a beacon of light for all of us. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا منبع یا مینار یا شعاع کے طور پر کام کرتی رہے گی. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.